सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की पोस्ट सामने आ रही हैं कि या दैट्स गुड डील इज़ हैपनिंग, पाकिस्तान इज़ द की मीडिएटर, तो क्यों ना कोई 200 रुपए पर लीटर पेट्रोल भी सस्ता हो जाए। आई थिंक हो सकता सरप्राइज मिले हमें। अगर हमारे गवर्नमेंट ईरान के साथ अभी पेट्रोल का डील करेंगे, क्योंकि ईरान में पेट्रोल बहुत इट्स वेरी चीप आई बिलीव, सो अगर उनके साथ हम डील कर सकते हैं पेट्रोल के बारे में, सो व्हाई नॉट, वी शुड हैव चीप पेट्रोल, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस रिलेशनशिप विद आवर नेबर एंड पेट्रोल अफेक्ट्स एवरीथिंग। तो अगर हमारे पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगा तो इंशाल्लाह हर कोई चीज़ की कीमत कम हो सकती है। And so unfortunately we've now made this image in our head کہ سندھ ویسے ریگستان ہے، ویسے ویران ہے، تو کیوں ان کو پانی دیں؟ It has a strong cultural identity. ہمارے پاکستان میں ہمارے آئیڈینٹی ہمیشہ بہت فراڈ ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی ہونا کا کیا مطلب ہے، مسلمان یا سنی یا شیعہ یا مسیح یا ہندو یا اور ہم ابھی تک ایک شناخت کی تلاش میں ہوتے ہیں، مگر لبنان میں مسیح، مسلمان، شیعہ، سنی، دروز وہ ایک ہو کے رہتے ہیں، اور وہ سب ان کے اپنے آپ کو لبنانی سمجھتے ہیں۔ اور کیوں ان کے اپنے آپ کو لبنانی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے ان کی دھرتی کے ساتھ، ان کی زمین کے ساتھ، اور ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی شناختیں ہماری دھرتی ہے، ہماری زمین ہے، ہمارے دریا ہے، ہماری ریگستان ہے، ہمارے پہاڑ ہے، ہمارے جنگلات ہے، یہ ہمارے شناخت ہے۔ اور اگر ہم لبنان کے مثال کو فالو کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم جڑ کے ایک ملک بنا سکتے ہیں، ایک شناخت بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دا کرسچن پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ وائر۔ ناظرین، میں ہوں کمیل شاہ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو انفورس کیا کائنڈ آف کہ ہم ایک ڈیل کریں گے آپس میں، یہ جو 100 ڈے پرولونگ جو وار ہوئی ہے اس کو ختم کر کے، جس میں ایران نے بھی اپنے کافی نکات رکھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت اسرائیل بیروت کے سبربس پہ، داہیہ پہ حملہ کرتا ہے تاکہ ڈیل سبوٹاج ہو۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے حق میں نہیں ہے ڈیل؟ اور اس دن 14 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ بھی تھی، وہ ایک سمبولک طریقے سے چاہ رہے تھے کہ اسی دن اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو میری دنیا میں پہلے کی طرح اور زیادہ واہ ہو جاتی۔ لیکن اسرائیل نے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو سبوٹاج کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ شہید مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ارجمن ذوالفقار علی بھٹو جونیئر۔ السلام علیکم ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا اسپیشل۔ نہیں، تھینک یو سو مچ، آپ نے دعوت دیا اور آپ نے اپنا بھی قیمتی ٹائم نکالا، اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دی کنورسیشن۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اسرائیل یہ ڈیل نہیں چاہتا کہ ایران اور یو ایس آپس میں کوئی ایک حل تلاش کریں؟ اس کی کیا ناکامی ہوئی؟ وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں کہ ریجن ڈیسٹیبلائز بھی رہیں، اور تاکہ وہ ان کے ایکسپینشنسٹ ماڈل کو مکمل کر سکیں، جس کو ارتس اسرائیل، یعنی کہ گریٹر اسرائیل الکبیر، اس کو وہ اس مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ایران اور یو ایس میں ڈیل ہو، امن ہو، تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شاید سینکشنز بھی لفٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ شاید ایران میں کچھ اور بھی ترقی ہو سکتا ہے، اور ایران ان کی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آلریڈی ڈسپائٹ سینکشنز، ایران نے نہ صرف اپنا سیکیورٹی کو سیف رکھا، مگر انہوں نے تعلیم پہ بھی توجہ دیا، انہوں نے ماحول پہ بھی توجہ دیا، انہوں نے ہیلتھ پہ بھی توجہ دیا۔ سو ایران از اے ماڈل آف دا فیکٹ کہ کم پیسے میں، کم فنڈز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر کوئی بھی ہم مسلمان ممالک میں سے
جنگ دیکھیں جیسے کہ عراق میں ہوا تھا، جیسے کہ لبنان میں ہو رہا ہے، جیسے کہ شام میں ہو رہے اور ہوا تھا، جیسے کہ آپ یمن میں بالکل جیسے کہ یمن میں ہو رہے اور ہوا تھا. آپ کوئی بھی مثال لے لیں، بوسنیا کا بھی مثال لے لیں، اس کے پیچھے اسرائیل کا کوئی نہ کوئی رول ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان، یعنی اسرائیل سمجھتا ہے کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، اور اگر مسلم ممالک مضبوط ہیں تو پھر ہمارے جو ہم کمزور پھر ہوں گے. بٹ obviously اسرائیل از ناٹ اے کنٹری، تو تھوڑا میں ریزینٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس کو ایز اے کنٹری اس کے بارے میں بات کرنا اصل میں اٹس این آکیوپائر زائنسٹ اینٹی. اگر ہم زائنسٹ اینٹی استعمال کرتے ہیں ایز اے ورڈ انسٹیڈ آف اسرائیل، I would prefer it because it's not a country at all. It is a disruptor. Exactly. اسی یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں پاکستان ایک کی میڈیٹر ہے ایران اور یو ایس کے بیچ میں. جی. تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی بھی پولیٹیکلی بھی تو یہ کولڈ وار کے بعد پاکستان پھر سے ایک نمودار ہوا ایک گلوبل ایک پاور کی طرح، ناٹ اونلی آن وار فرنٹس بٹ ڈپلومیٹک سائڈ میں بھی، کہ کولڈ وار کے بعد شاید یہ بہت بڑی پاکستان کی ون ہے. تو یہ ایک آپ اس کو بہت ہی پازیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں یا کچھ بیک فائر ہو جائے گی اس میں؟ Obviously, the future nobody knows. I think positive aspect یہ ہے کہ پاکستان کا امیج تھوڑا بہتر ہوا ہے عالمی سٹیج پہ، اور تو اس بات پہ میں بہت فخر ہوں. And no one can deny کہ پاکستان کا کردار اس میں it is exemplary, it is brave. اینڈ پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ان کے آپس میں میڈیشن کریں. اور آلسو اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان واحد ملک ہے پورے دنیا میں جو کہ ایران کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکتا ہے اور یو ایس کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھ سکتا ہے. اور یہ کس کا قصور ہے؟ کس نے یہ اس قصور نے یہ کس نے کیا؟ یہ دس واز دا پالیسی آف شہید ذوالفقار علی بھٹو، نان الائن پالیسی، کہ پاکستان ہر ملک کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتا ہے اگر ہمارے فائدہ میں آتا ہے. سو دس از دا ریزلٹ آف ناٹ جسٹ the current administration of Shehbaz Sharif and Asim Munir and what have you, but it is the result of 40 years of working on the same foreign policy model. And this is something that I'm personally proud of. Backfire شاید ہو سکتا ہے، backfire اس طرح ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان wants to show that it is an arbitrator for peace to the world. But what is our development model inside Pakistan? ٹھیک ہے ہم سب کو دکھا رہے ہیں کہ اسلام آباد اگریمنٹ یہ وہ، مگر ہمارے ہیلتھ سسٹم بھی بالکل تباہ ہو چکا ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم بھی بالکل تباہ ہو گیا، ہمارے پروونسز کے آپس میں اتنا بہت زیادہ انیکوالٹی ہے اور بہت زیادہ ان فائٹنگ ہے. So inside the country the situation is terrible. اور ایک اور بھی ہے کہ کوئٹہ ابھی ہم نے دیکھیں کہ ایک خاتون ڈاکٹر کسی نے اس کے ایسڈ جو پھینکا ہوا. یہ نہ صرف یہ کس کا رزلٹ ہے؟ یہ اٹس دا رزلٹ آف ڈاکٹرز ورکنگ ان unsafe conditions with huge patient loads and in a system that does not help them, does not support them. They are also underpaid, don't you think? Completely underpaid, not safe. ہمارے کام میں HIV کے کام میں جو ابھی چل رہے ہم ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ ایون اور ہم دونوں میڈیکل میل پریکٹس کو بھی انکور کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ بھی ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے کہ ڈاکٹرز آر ورکنگ ان unfair conditions which leads to patients not being delivered fair services. تو باہر پاکستان کچھ اور ہے اور اندر بھی کچھ اور. اچھا، سوشل میڈیا میں کچھ اس طرح کی پوسٹ سامنے آ رہی ہیں کہ
yeah, that's good. Deal is happening. Pakistan is the key mediator. तो क्यों ना कोई 200 रुपए पर लीटर पेट्रोल भी सस्ता हो जाए. जी हाँ, बिल्कुल. अगर ऐसा हो, क्या समझते हैं, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा कुछ, आई थिंक हो कोई सकती सरप्राइज है. मिले हमें. अगर हमारे गवर्नमेंट ईरान के साथ अभी पेट्रोल का डील करेंगे, क्योंकि ईरान में पेट्रोल बहुत it's very cheap, I believe. So अगर उनके साथ हम डील कर सकते हैं पेट्रोल के बारे में, so why not? We should have cheap petrol. We should take advantage of this relationship with our neighbor, and the petrol affects everything. तो अगर हमारे पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हर कोई चीज़ की कीमतें कम हो सकती ये है. डील जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में साइन होने वाली है, पाकिस्तान एज अ की मीडिएटर, जैसे आपको पता है. लेकिन अभी 60 डेज का पीरियड है जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि 60 डेज में ब्रॉडर जो इसके जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा. यूरेनियम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज. तो जो ज़ायनिस्ट स्टेट है वो चाहेगा कि ये हो, या क्या किस तरह डिस्टर्ब कर सकता है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है. कुछ भी कर सकते हैं. 60 days is too much time. 60 days के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं. And I'm very worried. My mother still lives in Lebanon. Yeah. And, I have friends in Lebanon, very dear friends in Lebanon. I have family in Lebanon. And Lebanon has been getting, really, has been, really terribly suffering the price of this war as well. And I don't know, I don't see Israel ever being happy, especially not with Benjamin Netanyahu's administration. Maybe another one, I don't know. मगर शायद इसराइल में भी एक डीप स्टेट हो कि चाहे आज ठीक है बेंजामिन नेतन्याहू है, कल शायद कोई और हो सकता है, वो फिर भी ये पॉलिसी परस्यू करेंगे डिस्टेबलाइजेशन. लेकिन आज ही उनके जो मिनिस्टर हैं फार राइट, स्मोट्रिच, शायद आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उसने ही सेड कि हम इस लेबनान को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे ये डील. मतलब ही शोड हिज एंगर टुवर्ड्स द डील. Of I mean, course. even its minister, even what I've seen is that कि उनके मिनिस्टर्स ज़्यादा प्रो वॉर स्टांस रखते हैं. बहुत ज़्यादा प्रो वॉर, क्योंकि ये कैबिनेट जो है ये सबसे रेसिस्ट कैबिनेट है ज़ायनिस्ट स्टेट के हिस्ट्री में, उनके तारीख में. और वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन जितना भी रह गया है फ़लस्तीनियों का स्टेट वेस्ट बैंक में जो है कि वो भी ख़त्म हो जाए. उन्होंने गज़ा में क्या किया, गज़ा को उन्होंने बिल्कुल ही फ्लैटन कर दिया. एंड इट्स अ जेनोसाइडल स्टेट. इट इज़ कल्चरली जेनोसाइडल. If you look at the population, the people of Israel have a genocidal mentality. The common people too, you think? The common people too. I mean, I don't know the common people. I can't say. There are, I'm sure, many Israelis, who don't want that. But overall, the average middle class Israeli has a genocidal mentality, and they vote for these genocidal people. And the only way for there to be true world peace is to dismantle the state of Israel. You mentioned your mother was there, Kanma Bhutto. You have connections there in Lebanon too. तो ये जो वॉर हुई है, ये आपके लिए पॉलिटिक्स के बियॉन्ड एक पर्सनल भी आप एक फील करते हैं इमोशनली क्या? You've been to Lebanon too. I go every year. Every year, yeah. How is Lebanon? What kind of country it is? Oh, Lebanon's great. Lebanon's a great country. In fact, मेरे पैदाइश दमिश्क में था. Damascus. हाँ, दमिश्क में. और हम बचपन में हर साल दोनों जगह जाते थे, शाम और लेबनान. And I can say that both countries, on a developmental model, were very advanced. Syria especially. Syria में education भी मुफ्त था. दवाई भी मुफ्त होते. The time of Assad? At the time of Assad. Okay. At the time of Assad. And Lebanon में, जो culturally speaking बहुत ही progressive मुल्क है और बहुत ही diverse मुल्क भी है वहाँ पे. Historically भी बहुत, आप उसको रोमन कल्चर से देखें या फिर कैथोलिक, और ये बिल्कुल इस हवाले से भी बहुत एक बिल्कुल. you have both. In Lebanon it's great because you can हर कोने पे आप देख सकते हैं मस्जिद के साथ एक चर्च भी होता है.
اور اگر آپ کوئی عام اسٹریٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ میں آپ کوئی رومن پلر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ 2000-3000 سال سال پرانا ہے. پرانا. So it's a very historical city. Beirut is a very historical city. Lebanon is a very historical country. It has a very proud history that obviously surpasses Israel's short time on this earth. And it is precisely My grandma is older than Israel. your grandmother is older than Israel. There you go. So Lebanon is a beautiful place, and it has a strong population. It has a strong cultural identity. ہمارے پاکستان میں ہمارے آئیڈینٹی ہمیشہ بہت فراڈ ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی ہونا کا کیا مطلب ہے، مسلمان یا سنی یا شیعہ یا مسیح یا ہندو یا اور ہم ابھی تک ایک شناخت کی تلاش میں ہوتے ہیں. مگر لبنان میں مسیح، مسلمان، شیعہ، سنی، دروز ایک ہو کے وہ ایک ہو کے رہتے ہیں، اور وہ سب ان کے اپنے آپ کو لبنانی سمجھتے ہیں. اور کیوں ان کے اپنے آپ کو لبنانی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے ان کی دھرتی کے ساتھ، ان کی زمین کے ساتھ، اور ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی شناختیں ہماری دھرتی ہے، ہماری زمین ہے، ہمارے دریا ہے، ہماری ریگستان ہے، ہمارے پہاڑ ہے، ہمارے جنگلات ہے، یہ ہمارے شناخت ہے. اور اگر ہم لبنان کے مثال کو فالو کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم جڑ کے ایک ملک بنا سکتے ہیں، ایک شناخت بنا سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کل بات ہوئی نیتن یاہو سے، اس سے وہ وقت یاد آتا ہے 1982 کو 12 اگست کو رونلڈ ریگن، اس وقت کے جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں، وہ اسی وقت داہیہ میں ہی حملے ہوئے تھے ویسٹ بیروت میں. تو انہوں نے وارن کیا تھا ان کے اسرائیل کے جو پی ایم تھے بیجن، if I'm pronouncing it right، کہ you should stop the attacks or we will dismantle our ties with you. تو یہ اس بات کو بھی آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے تھریٹن کیا ہے، کیونکہ اس میں ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میں کہا there will be no more attacks on Lebanon. تو اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ. آئی تھنک اس وقت تو امریکی صدر اس طرح کہہ بھی سکتا تھا، اور ایپسٹین فائلز نہیں آئے تھے تو ایپسٹین فائلز نہیں آئے تھے تب، اور at that time Israel was part of US policy, but it was not as central as it is now. The US was still playing between different countries, and Israel was just one of them. Now Israel, it's no longer that the US helps Israel, it's that Israel has positioned itself as helping the United States. They pump money into the United States. They pump money into different candidates. You're talking about AIPAC? I'm talking about AIPAC. I'm talking about Israel as a country, the lobby, the Jewish lobby, the Israeli lobby, because now you can't say Jewish lobby, but the Israeli lobby. They have such a hold over the American system. They've also taken over the evangelicals. They've taken over the evangelicals. They've taken over the religious right. They've taken over everything. So now Donald Trump شاید Netanyahu کو کہہ سکتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, and he'll use the F word. Threatening نہیں, وہ request تھی. Request تھی کہ آپ please Lebanon پہ حملہ مت کرو. اور جب the time you're talking about, I believed Reagan used the word Holocaust. Holocaust. He said you're creating a Holocaust. Holocaust. Now Trump cannot say that now. Trump cannot compare any other country to the Jewish Holocaust. So they've really made it impossible. And مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی resentment build ہو رہے ہیں امریکی سیاسی سرکلز میں اسرائیل کے خلاف. وہ ریزسٹنس دکھ رہی ہے ہمیں. وہ ریزسٹنس دکھ رہی ہیں, اینڈ obviously امریکن ووٹر بھی اسرائیل کو بہت زیادہ ریزنٹ کر رہے ہیں. ایکسز آف ریزسٹنس جو کہ ہر فرنٹ میں مزاحمتی محاذ میں برسر کار رہی ہے, لیکن ہم اگر دیکھیں 2024 ٹل ناؤ بہت بیک اسٹیپنگ کہیں یا پھر بہت انہوں نے they've gone through a lot. like حماس کی آپ پولیٹیکل اور لیڈرشپ کہیں, حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ, ہاشم صفی الدین اور دیگر لیڈرز, ایران کے IRGC کے جنرلز, اور بھی دیگر جو علی لرجانی اور دوسری جو خود آیت اللہ شہید سید علی خامنائی رہبر,
تو بڑا لاس ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے. یہ جی 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 بڑے مشکل یہ 2-3 سال رہے ہیں ان کے لیے. جی جی. تو اب نئے قیادت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ایمرج کر رہی ہے نئی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یا پہلے کی طرح یہ ایک ریزسٹنس کا ایک وہ کھول پائیں گے اسی طرح سے، یا اور زیادہ یہ ہارڈ لائنرز ہوں؟ It's a difficult process because انہوں نے حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرشپ کو بالکل ہی ختم کر دی. سب شہید ہو گئے، حماس کے بھی سب شہید ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید وہ ایرانی اسٹیٹ کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ان کو بالکل ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا. سو آئی تھنک پھر بھی ایک چانس ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے، کیونکہ حزب اللہ ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں. حماس از اسٹل آپریٹنگ. Hamas is still It's not operating. finished. It's not finished. They cannot finish us. They, maximum maybe a dent, maybe a little pause. But they cannot finish these access. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ریزسٹنس ہے یہ ہمارے خون کے اندر ہے. یہ اس کا لنک کہیں سے ہے؟ بالکل کہیں کہ کربلا سے، بالکل کربلا سے اینڈ اٹس ہاں کربلا کی وجہ سے بھی یہ ایک مثال ہے کہ اگر اکیلا بھی ہو یہ پھر بھی اچھا ہے. اگر لوگ آپ کے ساتھ ہو شاید آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ حق کے ساتھ اکیلے بھی کھڑے ہوں کیا؟ بالکل حق کے ساتھ اکیلا بھی کھڑے ہو تو this is the way it is. So we have this example of Imam Hussein and his sacrifice and his the fact that at the end of it he lost everything and he still stood alone on the battlefield against the forces of oppression, against the forces of tyranny. So at the end of the day, even if there's only one left of the axis of resistance, that's how far they're willing to fight. But that's the thing, everyone has this in their mind, so when one falls, one comes back up. If I ever give you a situation, like consider a kid, he's 8 years old, he sees his father getting bombed, his mother getting bombed, his relatives are getting bombed, and he somehow survives. What psychologically what goes inside his mind? I mean, will it, obviously he will not accept his enemies as a peacekeeper, but gradually when he grows old, he becomes more hardliner. Of course. ایسا ہی ہے کیونکہ جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تو یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہے، تو یہ کیسے یہ ہوئے کہ I don't know اگر ہارڈ لائن بھی ہو جاتا ہے تو اسی دنیا میں آپ کیسے نہیں ہو سکتے؟ نیچرل، یہ تو نیچرل چیز ہے. And that's why I'm saying hard line تھوڑا سا میں یہ لفظ میں تھوڑا ریزسٹ کر رہا تھا، کیونکہ ہارڈ لائن جب ہم کہتے ہیں ہارڈ لائن تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی بہت ہی مذہبی سٹانس لے رہے یا بہت ہی ریلیجس یا بہت ہی بالکل سخت ہے، ناٹ فلیکسیبل. obviously وہ they will want, I hope that the people, I mean, I've also seen my father killed, I've also seen my family killed. It doesn't just make you hardline, but no, has nothing compared to what a Palestinian child has seen in Gaza. But I think it makes them realize that the world is not a fair world, and they will have to struggle within it, and they will have to work within it, and they will have to be strong within that world. So I don't know if they will go hardline, but they will certainly be stronger. And it's unfortunate that this is what is making them stronger. But after all of this, کہ ہم اس کے بعد کمزور نہیں ہوں گے، ہم اور بھی طاقتور بنیں گے. And we'll be able to, I think, from this war, what Iran has showed us is that to stick to your principles is the best thing you can do. And after all of this, now finally the US has caved in for a peace deal on equal terms. They never did this in Iraq. They never did this in Syria. There's no country in the world that the US has gone and bombed and then had to come to sit on the table together. They didn't do it with Afghanistan. They didn't do it with many other places. So
this is a historic moment, and it's and a humbling moment for the United States, but a proud moment for Asia. एशिया या ओके पाकिस्तान के भी कुछ इंटरनल मामलात हैं कि जिसको सिंध पे नज़र तो हम नहीं कर सकते, खुसूसन सिंध में जो एक वाटर क्राइसिस, एक शॉर्ट फॉल आता है पानी का, Yes. बहुत कंसर्निंग है बहुत concerning. हमारे आने वाली नस्लों के लिए और बिल्कुल. लोगों के लिए. पंजाब जो है उसमें इंडस को ओवर ड्रॉ कर रहा है, Yes. और इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की बरखिलाफ जा रहा है और पानी पाकिस्तान का रोक रहा है. और फिर वो जो एक 6 कनाल्स का जो एक इशू हुआ था जिसमें लास्ट ईयर बबरलो बाईपास में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लॉयर्स एंड ऑल वॉक ऑफ लाइफ के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ. जी. तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये सॉर्ट ऑफ अ ज्योग्राफिकल बैड लक, मिसमैनेजमेंट, या फिर ये जो कैपिटल है वो खुद इसको क्रिएट कर रहा है ये इशू? It's not geographical bad luck. ओके ठीक है, हम हैं लोअर राइपेरियन, मगर इसके ये नहीं मतलब है कि हम अछूत भी हैं या इसके ये नहीं मतलब है कि हम इंसान से एक तबके नीचे हैं. इसी इंडस में एक सिविलाइजेशन भी थी पहले. बिल्कुल. लोअर राइपेरियन, अगर हम सिंध की तारीख को देखें, हम ये समझते कि सिंध पहले से रेगिस्तान था, यहाँ पे कोई भी पानी नहीं होता था, हमेशा यही सिलसिला इस तरह था. मगर ये हकीकत नहीं है. अगर अंग्रेज़ के रिपोर्ट्स देखें, अगर तारीख़ी डॉक्यूमेंट्स देखें, अगर तारीख़ी आई विटनेस रिपोर्ट्स भी देखें, सिंध पानी से भरा हुआ होता था. जब हम सिंध का नक्शा देखते हैं और दरियाई सिंध देखते हैं, हम बस यही देखते हैं कि एक ब्लू लाइन है, या वो जो ऊपर से आ रही है नॉर्थ से. यस, इट लुक्स लाइक दिस एंड दिस इज द इंडस. बस अगर कैनाल इरिगेशन से पहले दरियाई सिंध जब सिंध में दाखिल होता था तो कई शाखे में तकसीम होता था. सखर से 3 शाखे निकलते थे. नारा एक तरफ, वेस्ट व्हाट द ब्रिटिश कॉल्ड ईस्टर्न नारा, वेस्टर्न नारा. फिर हैदराबाद से एक और भी शाख निकलता था, फुलेली. और फिर ठट्टा की तरफ तकरीबन कुछ 10-12 शाख निकलते थे. और ठट्टा में चावल भी उगाते थे उस वक्त. अब तो सिर्फ कनाल इरिगेशन से हम चावल उगा सकते हैं लारकाना में, और ठट्टा बिल्कुल ही वीरान हो गया, ड्राइड अप. या ठट्टा there's no खेती बाड़ी वहाँ पे बहुत कम होती है. एंड so unfortunately we've now made this image in our head कि सिंध वैसे रेगिस्तान है, वैसे वीरान है, तो क्यों उनको पानी दें? ये मुझे, this is the imagination that the Pakistani state wants to create for us, but this is not true. And जब लोग ये कहते हैं कि अगर हम पानी दरिया में छोड़ते हैं तो ये पानी का ज़ाया है, मगर थोड़ा सा आप सोचें कि असल में इस जुमला के पीछे क्या असल मकसद है, क्या असल मतलब है. लोग रहते हैं समंदर पे, हम भी रहते हैं, हम कराचीइट्स भी समंदर के पास रहते हैं. ठट्टा में लोग रहते हैं, केटी बंदर में लोग रहते हैं, बदीन में लोग रहते हैं. ये सारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से दरिया सिंध गुजरता था और पानी में गिरता था, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी तो है, लोग हैं, अवाम हैं. तो क्या आप कह रहे हैं कि इन पे पानी ज़ाया हो रहा है? असल मतलब यही है. इंसान की जान की आप क्यों? बिल्कुल, कि कराची के लोग मैटर नहीं करते हैं इसमें, ठट्टा के लोग मैटर नहीं करते हैं इसमें. क्या आपको यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? क्या ये इत्तफाकन है कि अभी कराची में टैंकर की शॉर्टेज है और ये सारी चीज़ें की शॉर्टेज है, और डिफेंस नल में नहीं आ रहा लेकिन टैंकर नल, बिल्कुल ये भी है. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट, सिंध में एक पानी का क्राइसिस है, इसके मतलब है कि कराची में बेशक पानी का क्राइसिस होगा. और काफ़ी टाइम से जो शहर के रहने वाले हैं, चाहे पंजाब के हो या सिंध के हो, वो समझ ही नहीं आते थे कि इनके जो मसाइल किस तरह देही इलाकों से जुड़ा हुआ होता था. नाउ दे नीड टू सी कि अगर पानी में वाटर क्राइसिस है, उसकी ये वजह है कि पूरी सिंध में वाटर क्राइसिस है. एग्जैक्टली. एंड so we have to see this relationship. एक बहुत बड़ा फासला है, एक बहुत बड़ा गैप है शहरी के रहने वाले लोग और देही के रहने वाले लोग के आपस में, और इस गैप को हमें बंद करना चाहिए for the sake of our survival. So it's not
bad luck. It is bad policy. Bad policy. Unequal policy. Pakistan by design unequal banaya gaya hai. That Punjab, all the resources should go to Punjab. They should go to the center. Whereas Sindh is not the place where resources should come to. It's the place where resources should be Sindh extracted generates from. more revenue in Pakistan than all Than combined. anybody. Yeah. And of course, I'm not saying that the center should get nothing. The center should obviously benefit. But at the same time, Pakistan ایک بہت diverse ملک ہے. پاکستان میں کئی قوم رہتے ہیں. ہم ایک قوم ہے جس میں بہت سارے قوم رہتے ہیں. اور اینڈ وی نیڈ, ہمیں خود مختاری کی سخت ضرورت ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹوکن خود مختاری, میں کہہ رہا ہوں ریئل خود مختاری, نہ صرف صوبائی کے لیول پہ مگر ایون اگر ڈسٹرکٹ اور یو سی لیول تک فائنینشیل خود مختاری ہو تو پھر ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ جائے گا. لوگ خاص کر کے کراچی میں اور بھی ریپرزینٹڈ فیل ہوں گے, اور کراچی میں شاید کچھ کام ہوگا اور لاڑکانہ میں بھی کچھ کام ہوگا, رتو ڈیرو میں بھی کچھ کام ہو سکتے, دادو میں بھی کچھ کام ہو سکتے. اینڈ دس از دا تھنگ دیٹ اٹس ناٹ جسٹ کہ کراچی میں ناانصافی ہو رہا ہے یا کراچی صرف کراچی سندھ میں پیچھے ہو گیا. پورے سندھ کو دیکھیں, پورے سندھ کو دیکھیں. غلط پالیسیاں کی وجہ سے پی 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 کے خاص کر کے ان کے I guess وہ 18 years سے more than 18 years وہی چل رہے ہیں, almost 20 years. And they're responsible. They've had no competition. They've been very lazy. The only amount of work that they've done is in the last year, maybe, since they've gotten scared of the 28th Amendment. But that's the thing. It's not just Karachi جو کہ پی 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 کے پالیسیز کی وجہ سے پیچھے ہو رہے. ہر ڈسٹرکٹ کے سندھ میں آپ جائیں, وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. 18 امینڈمنٹ جو پروونسز کو اٹانومی دیتی ہے, اور اب 28ویں ترمیم بھی آن دا ٹیبل ہے. آئی گیس گوئنگ ٹو بی اوکے. تو یہ کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کراچی کو اگر سیپریٹ کر دیا جسٹ فار دا سیک, یہاں بہت مس مینجمنٹ ہے یہاں پہ, لائک پی 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 از انیبل ٹو کنٹرول this city, and it has a huge population, like more than 2-3 crores. Yes, let's say huge. So what do you think? Karachi is already in ruins, just like other cities of Sindh and Pakistan. What is the solution? Like, what do you feel? What should be the final solution of it? And if you were the Prime Minister of Pakistan, what would be your policy? Not the 28th Amendment. Okay. Can you explain it a bit? What's 28th Amendment? Well, the thing is, صرف افواج پھیل رہے ہیں کہ 28واں ترمیم کیا ہے. Essentially, it is the breaking up of the provinces. Okay. Into smaller provinces. This is what we know. I'm not saying this is what it is. And پھر کراچی, گوادر, Rawalpindi, I think Gilgit Baltistan بھی, but I'm not sure. Federal units بنیں گے, یعنی کہ جو اپنے صوبے کے حصے نہیں ہوں گے, جیسے کہ اسلام آباد ایک فیڈرل یونٹ ہے, تو یہ بھی فیڈرل یونٹس بنیں گے. ان کے الگ پارلیمنٹس ہوں گے, ان کے الگ سسٹمز ہوں گے, اور جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں وہ سب سینٹر کی طرف جائیں گے سیدھا. So it's not, ہم اسپیشلی جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پلیز ہمیں پی 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 سے جان چھڑائیں. ہاں, یعنی ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی بھی پارٹی ہے, ہمیں اچھے روڈز چاہیے, بالکل, ہمیں گھروں میں پانی چاہیے, ہمیں سیکیورٹی چاہیے, ہمیں سیفٹی چاہیے. یہ this is the danger of the 28th Amendment. It is a wolf in sheep's clothing. I won't. It's a hero. It's a hero figure. Okay. It's a villain dressed up as a hero. کہ ہم کراچی کو بچائیں گے پی 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 سے. So, in my opinion, like I said before, instead of the 28th Amendment, it's better we reintroduce the Baldiyati system, the local bodies election system, جس میں ہر ڈسٹرکٹ
اپنے فنڈز جمع کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. یعنی کہ Malir would have its own authority to collect funds and spend. Center would also, the central Karachi would have its own authority to collect funds and spend them on roads, on renovation, on everything. South would have their own jurisdiction to, and in this way, everyone in Karachi would feel represented. Kyunki Karachi mein har koi rehta hai. And it deserves autonomy, but the 28th Amendment is not, to me, any attempt to give Karachi autonomy. یعنی لوکل اس میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی اور فار کیپٹل سے وہ بالکل فیصلہ ہوں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہاں کے لوگ رہنے والے ہی یہیں کا فیصلہ کریں. یس ایگزیکٹلی. یہاں کے کراچی کے رہنے والے لوگ یہاں کا فیصلہ کریں, یہاں پہ اپنا فنڈز خرچ کریں. اینڈ especially the Urdu speaking community of Karachi, they've been really politically been pushed into a corner. Financially they've been pushed into a corner. It is. They don't have the same kind of representation they used to. And I don't necessarily think the 28th Amendment will help them in any way. Okay. What will really help them is autonomy, local autonomy at every level. Because if the center is going to take Karachi, who's to say that the center is going to develop Karachi? پر یہ بلدیاتی یہاں پہ یوسیز اور ابھی بھی ایکٹیو ہیں, تو یہ مطلب چل نہیں پا رہا ہے. اس میں بھی آپ اوور ہال کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور زیادہ اس میں وہ آئی تھنک کیونکہ فنڈس تو سینٹر کی سینٹر نے پروونس اور پروونشل اتھارٹی کی طرف سیدھا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ لیکن اب تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور پروونس بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اینڈ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ ان فیڈرل ٹو. پھر یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے گا؟ Well, the thing is, I think PPP has enjoyed the perks of the fact that there are no local bodies elections anymore. ٹھیک ہے, you see, all these designations are still there. There is still a UC, there is still districts, there is sub-districts, there's all these different things ان کے اپنے رہنما ہوتے ہیں. But they don't have the freedom to spend on these areas. That's the key difference, is that where does the money go? The money is accumulated from all these places and it usually goes to some central authority, whether that's the provincial head and then that, or the federal, and then it gets redistributed. In a local body system, the taxes go directly to the local body's representative. That's a good idea. I think so. We'll see if we have tried all these things, this should be tried too. Yes, it should be tried too. I agree. But there is one more problem in Sindh about the outbreaks. One most concerning one is the HIV Outbreak. cases that came out. In 2019, Rotodero outbreak, like some more than 3,000 cases were registered. Yes. And right now in this year, 2016, around 894 cases were came out. Yes. Like most of them were children. Most of them were Yeah. children. Yes. So how does it spread? I mean, what's the story behind it? HIV is, نام میں برا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ علاج نہیں لیں گے. مگر if you compare it to many other diseases in Pakistan like diabetes, اگر آپ علاج لے رہے تو یہ بہت ہی مینیجبل بیماری ہے. اور میں تھوڑا آپ کو پہلے HIV کے بارے میں بتاؤں گا, پھر انہی معاملات کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا. So basically HIV is a disease of the blood. اینڈ ان کے صرف 4 طریقار سے یہ پھیل سکتا ہے. ایک غیر محفوظ جنسی تعلقات, دوسرا ہے سوئی کے انجیکشن کے شیئر کرنے سے. زیادہ تر یہ انجیکشنز کے ہی. ہاں بالکل, میں اس پہ ابھی روشنی ڈالوں گا. اور پھر تیسرا ہے ماں سے بچے پیٹ کے اندر. مگر جو یہ جن چیزوں کے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جو خون ہے یا جو باڈلی سیکریشنز ہے, ایسا نہیں کہ اگر کوئی HIV پازیٹیو ہو اور وہ کٹ لگ جاتے اور پھر یہ ٹیبل پہ گر جاتے کہ آپ کو HIV لگے گا. نہیں, the blood has to directly enter your system. سو اگر کوئی HIV پازیٹیو بندہ یا بندی ہو, آپ ان سے گلا لگا سکتے ہیں, ہاتھ ملا سکتے ہیں, ان کے پیالے سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ان کے پلیٹ سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ان کے پیالے سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. But obviously injection is a very quick way
to transfer HIV. And what's happening is ہمارے اسپتالوں میں چیزیں کی کمی ہے اور فنڈس کی بھی کمی ہے. ایک سسٹمیٹک یہ مسئلہ کمی ہے یا کمی پیدا کی جاتی ہے؟ یہ کمی پیدا کی جاتی ہے. And there's a lot of corruption in the medical system, a lot of placement, it's huge. So doctors بہت ہی مشکل حالات فیس کر رہے ہوتے ہیں, and nurses بھی and physicians بھی بڑے مشکل حالات فیس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس سوئی بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈرپ بھی نہیں ہوتے ہیں, and also patient load بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ صحیح توجہ نہیں دے سکتے ہیں الگ الگ پیشنٹس کو. اور بچے خاص کر کے بہت اکثر ہر 3 مہینے بعد بیمار ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے. میل نیوٹریشن بھی ایک فیکٹر ہے. ایون اگر ہیلتھی چائلڈ ہو تو obviously they have low immunity, so they get flus, they get this. And ہمارے عوام میں یہ سوچ ہے کہ حالات صرف تب بہتر ہو جائے گا اگر میں ٹیکہ لگواتا ہوں. تو سر میں درد ہو, پیٹ میں درد ہو, بخار ہے, نہیں ٹیکہ لگاؤ, ٹیکہ لگاؤ, ٹیکہ لگاؤ. اینڈ سو نرسز ٹیکہ لگا رہے, فزیشنز ٹیکہ لگا رہے, عطائی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, کویکس جو کہ کلینکس کے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے چھوٹے موٹے پرائیویٹ کلینکس بھی کھولتے ہیں. اینڈ وہ نہ صرف استعمال شدہ سوئی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بچوں پر, 10 بچوں کے لیے 1 سوئی استعمال کر رہے ہیں, مگر ساتھ میں بھی وہ ڈرپ بھی ایک ڈرپ 15-20 بچوں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سنگل ڈرپ بیکاز بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو ڈرپ اتنا بڑا ہے, اور خاص کر کے جو والدین ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے نیا ڈرپ. تو جو ٹیوب ہے کنولا کے اس میں بھی خون رہ جاتا ہے, اینڈ وہ بس وہی ٹیوب وہی ڈرپ تقریباً 20-25 بچوں پر استعمال کر رہے ہیں, 30 بچوں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. And this is how HIV is spreading, and this is why now in Pakistan the infection rate is being pushed up. Already پاکستان میں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, کئی قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ڈرگ ایشوز بھی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پہ کئی مسائل ہوتے ہیں. تو آلریڈی ہمارا HIV ریٹ بڑھ رہا تھا, آلریڈی کافی تیزی اسپیڈ سے بڑھ رہا تھا. مگر جو یہ ہے میڈیکل میل پریکٹس, یہ اس کو ابھی پش کر رہے اوپر. تو پاکستان میں HIV کے جو اموات ہیں, جو ڈیتھس ہیں, وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. یعنی کہ پہلے 2010 میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9,000 لوگ یا اب نہیں 6,000 لوگ ایک سال میں HIV سے مر رہے تھے. ابھی ہر سال 14,000 لوگ HIV سے مر جاتے ہیں in a single year. For the past 3 years 14,000 people have died. یہ وہ بتا رہی ہیں کہ جس میں مطلب یہ نوٹڈ ہے, اس کے علاوہ بھی اور بھی نہیں, یہ صرف نوٹڈ ہے. اور یہ ایک اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک افسوس ہے, کیونکہ HIV از ویری مینیجبل. اس کے علاج ہے ایک گولی جو کہ آپ کو مسلسل لینا ہے اپنی پوری زندگی کے لیے ہر روز بس. پھر اس سے آپ کا وائرل لوڈ دب جائے گا اور آپ کسی کو بھی HIV منتقل نہیں کر سکیں گے, چاہے وہ ریوز سرنج سے ہو یا چاہے وہ جنسی تعلقات سے ہو یا چاہے وہ ماں سے بچے پیٹ کے اندر. تو یہ ایک بہت مینیجبل ڈیزیز ہے جو کہ ہمارے گورنمنٹ مینیج نہیں کر رہے ہیں, اور اگر مینیج نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک خاموش قاتل ہے جو کہ جب آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے پھر آپ کے جسم میں پھیل جائے گا, پھر 10 اور آپ کوئی بھی ایک علامات نہیں محسوس کریں گے شاید. You won't know. And then after 10 years you'll die of AIDS. So that's the dangerous thing, you don't know. If you don't know, then you're also a spreader. So if you can take the medication, then you won't spread it. You won't be able to spread it, and you'll live a long and healthy life, And بہت سارا judgment ہے HIV کے آپس میں کہ HIV اس لیے ہے کیونکہ غلط کام کی وجہ سے, گندے کام کی وجہ سے. مگر I'm sorry to say پاکستانی عوام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الستار العیوب, جو گناہ چھپا دیتا ہے. تو ہم پہ ایز مسلمان ہمارے اوپر فرض یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا گناہ سوال کریں اور ہم ان کو کہیں کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے یو ڈیزرو ٹو ڈائی. نو, ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم بچوں کا تحفظ کرتے ہیں, یتیم کا تحفظ کرتے ہیں, عورتوں کا تحفظ کریں, بیوہ کا تحفظ کریں, اور مریض کا بھی تحفظ کریں. آپ کی بھی کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ
ٹیم ہے جس میں آپ جی جی لوگوں جی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جی تو جی جی وہ پروسیس کیا ہوتا ہے سر؟ آپ بتائیں کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن سندھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اوکے. اینڈ وہ ہمارے بڑے ہیلپ کر رہے ہیں، اینڈ وہ بھی اس نظام سے متاثرین ہیں، یعنی کہ وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیف ورکنگ کنڈیشنز کے لیے، وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہائر تنخواہوں کے لیے، اینڈ they need they need all these things. So ہم یہ کوشش کریں ہیں کہ ہم دونوں مقصد برج کریں اوکے. کہ پیشنٹ کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، پیشنٹ بھی سیف ہونا چاہیے کلینک کے اندر. Their children should be safe from reused syringes, from reused drips, from all these things. And doctors must be safe. Doctors must be well cared for. Doctors must be paid more. There are so many merit-based vacant seats there in Sindh. I think there's over 1,000 empty seats that could be used by doctors. And the reason why they're empty is because doctors are not getting placed by merit. Okay. They're getting placed by connections. Connections. And I mean, health is the only thing where you don't want to see you someone don't in want to see, connections. yes of course, but Yeah. that's the thing, you're seeing everyone in connections. تو ابھی ایک موومنٹ بھی چل رہا ہے by young Sindhi students, young Sindhi people, young Sindhi doctors all over. Even in Peshawar there's a movement for the restoration of a merit based system, کیونکہ ہماری meritocracy بالکل ہی پاکستان میں ختم ہو گیا. And all over Pakistan, people are getting placed based on their political connections, based on who they know, based on which party they're connected to, and not based on the fact that they are hardworking people and they deserve by merit to be in those positions. And it's creating a shortage of doctors, it's creating a shortage of teachers, it's creating a shortage of essential services that we need in Pakistan. محرم ابھی آ گئے تو اس میں ہر کسی کا اپنی ایک عبادت اور پرساتینی کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنے ان کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے. تو ایک ریچول ہوتا ہے زنجیر زنی کا، بالکل، جس میں لائک اس میں بلڈ ظاہر وہ ماتم کرتے ہیں. بالکل. تو کیا ایک وہی بلیڈس جو ہوں کوئی اور بندہ یوز کرے، اس سے کوئی HIV کا خطرہ ہے؟ بہت کم چانسز ہے، بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ خطرہ نہیں ہے. تو ہم آلسو پینک کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اس بیماری کے آس پاس، کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنا ٹیسٹ کرائیں، مگر HIV جب ایکسپوز ہو جاتے ہیں انوائرمنٹ سے، تو پھر بہت کم ٹائم سے like it dies، مر جاتا ہے. HIV کا وائرس مر جاتا ہے جب آکسیجن سے ایکسپوز ہو جاتا ہے. پینیٹریشن نہ ہو، اب یہ بالکل، جب تک پینیٹریشن نہ ہو تو پھر HIV کین ناٹ بی اسپریڈ. تو مگر پھر بھی کہیں اور بیماری بھی اسپریڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ وہ زنجیر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہیپیٹائٹس، یعنی کہ کئی بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن. تو اگر کوئی یہ ماتم کر رہے ہیں تو میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے HIV آپ کو نہیں لگے گا مگر ہیپیٹائٹس بھی لگ سکتا ہے، تو یا آپ اس کو بالکل اچھی طریقے سے ڈس انفیکٹ واش کریں، یا بس آپ اپنا رکھیں، and you can mourn and grieve in Muharram the way that you want to. کہ آپ کا محرم کس طرح سے گزرتا ہے، اسپیشلی کہ شروع کے جو 10 دن ہوتے اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز؟ ہماری ایکٹیویٹیز پہلے 10 دن میں 7 تاریخ کو یہ ہم نے شروع کیا پچھلے سال کہ 7 محرم کو ہم ایک مجلس کرتے ہیں لاڑکانہ میں، کیونکہ اس وقت پانی بند ہو گیا کربلا میں، اینڈ ہمارے سندھ میں پانی کا بہت زیادہ مسائل ہیں. تو obviously the water is a right that was denied to the Ahlul Bayt, and so it's a right that therefore should not be denied to the people of Sindh. And so we have a majlis then. پھر 10 محرم کو ہمارے سبیل ہوتا ہے ہمارے گھر کے باہر کراچی میں ہم چنا چاٹ بانٹتے ہیں، اور اپنا اس کو کیا کہتے ہیں، شربت بھی اور پانی بھی. اور میں خود اپنا حصہ وہاں پہ لیتا ہوں. میں بڑے میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں جاتا ہوں، کیونکہ میں
10 محرم کو برتن دھوتا ہوں ہاں کیونکہ وہ آپ کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی, لوگ I بہت know. انسپریشن کہہ رہے تھے میں ایک کہ the way you were میں نیٹ فریک ہوں, میں جرموفوب ہوں, تو اس لیے جب میں آیا تھا پاکستان میں 2020 میں باہر سے, کیونکہ باہر سے میں 10 سال کے لیے میں نے پڑھا, پھر جب واپس آیا تھا میں دیکھ رہا تھا یہ کرونا کا زمانہ تھا کہ جو تھالیاں تھے, جو پلیٹس تھے, وہ بس پانی میں بھگو کے واپس رکھ رہے تھے, اور گلاس بھی ایسے کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ پلیز اس گھر سے کووڈ نہ پھیل جائیں. تو میں نے کہا کہ ایک اور بالٹی لے آؤ, 2 اور بالٹیاں لے آئیں, اور صابن لے آئیں, اور ایک اسپنج لے آئیں, اور میں خود آپ کے سامنے دھوؤں گا. So for me, hygiene is very important. It is. And especially people who are coming and having Sabil, they are honoring our beloved Imam Hussein. They deserve clean, hygienic food, clean, hygienic services. And I also, for me, I enjoy cooking, I enjoy cleaning. This is not a takleef for me. This is a khidmat. This is an ibadat. It is. For Imam Hussein. This is my way of remembering Imam Hussein, and this is the way I know how to. Thank you so much, Thank Zulfikar Ali Bhutto Jr. It was such an inspiring episode. ناظرین آپ نے دیکھا, مختلف آپ کو معلومات ملی انٹرنیشنل اور پاکستان کے سطحی حوالے سے. اسٹے سیف, اللہ حافظ.